تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بخارا محض چند صدیہ پرانا شہر نہیں ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی 330 سال پرانا ہے۔ جب سکندر اعظم یہاں سے گزرا، یہ اس وقت بھی تجارت و ثقافت کا اہم مرکز تھا۔ ابتدا میں یہاں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہ کا نام وہارا رکھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بیخارا اور پھر بخارا بن گیا۔ اسی نام سے یہ شہر مشہور ہوا۔ 8ویں صدی تک یہ شہر زرتشت مذہب والوں کا اہم مرکز تھا۔ جب 711 عیسوی میں محمد بن قاسم بحر عرب پار کر کے سندھ میں داخل ہوئے، عین اسی وقت ایک عرب جرنیل قطیبہ ابن مسلم آمو دریا پار کر کے وسط ایشیا میں داخل ہوئے۔ 2 برس کے اندر بخارا اور سمرقند کو فتح کرتے ہوئے مشرق میں سنکیانگ اور شغر تک پہنچ گئے۔ یہ اس علاقے کی فوجی فتح تھی، ورنہ دین اسلام تو یہاں بہت پہلے حضرت قشم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید ابن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آ چکا تھا۔ زرفشاں دریا پار کر کے جب مضافات میں ہم پہنچے تو 2 بڑے بڑے میناروں کے درمیان میں ایک بڑا دروازہ نظر آیا۔ بخارا کے 4 دروازوں میں سے بچا ہوا یہ آخری دروازہ تھا۔ ساتھ ہی مسمار شدہ دیوار کا تھوڑا سا حصہ بھی نظر آتا تھا۔ 9ویں صدی ہجری میں بخارا سامانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جس کی سرحدیں افغانستان میں ہرات تک اور ایران میں اصفہان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت بخارا کی آبادی 3 لاکھ تھی اور اس شہر میں 250 دینی مدرسے تھے، جہاں یمن اور اندلس جیسے دور دراز مقامات سے بھی طالب علم اپنے علمی پیاس بجھانے آتے تھے۔ اندلس یعنی آج کا جو اسپین ہے وہ۔ بخارا اس وقت فقط دینی مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ سائنس اور دوسرے علوم کا مرکز بھی تھا۔ سامانی حکمران کے کتب خانے میں 45,000 کتابیں تھیں، 45,000۔ اس زمانے میں بخارا بغداد کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ اسی کتب خانے سے حسین ابن عبداللہ ابن سینا نے فیض پایا۔ ابن سینا نے سب سے پہلے ارسطو کا ترجمہ عربی میں کیا، پھر ایک کتاب القانون لکھی جو آج تک علم طب کی انسائکلوپیڈیا مانی جاتی ہے۔ ہم لوگ جب بخارا پہنچے تو ہمارا کسی سے تعارف نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ یہاں پر ایک مدرسہ میر عرب ہے، جس کے ساتھ مسجد امام بخاری ہے، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی دور میں حدیث پاک کا درس دیتے تھے۔ میر عرب مدرسے کا نام شروع میں امیر عرب کے نام پر تھا، مگر 300 سال میں یہ میر عرب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میر عرب مدرسے کے بلند و بالا دروازے پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر چونکہ اعراب لگے ہوئے نہیں ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ، تو اردو میں اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں ہوتا ہے، جنت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اس مدرسے میں تقریباً 200 طلباء کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ یہ 2 منزلہ خوبصورت مدرسہ روسی انقلاب کے ہاتھوں سے بچا رہا۔ اب یہ ازبکستان کے بڑے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے۔ جب ہم لوگ مدرسے میں پہنچے تو جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے وہاں چھٹی تھی، طلباء گھروں کو جا چکے تھے، البتہ کچھ اساتذہ موجود تھے۔ ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے پہلے تو چائے سے ضیافت فرمائی، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ آج جمعہ کا خطبہ مسجد امام بخاری میں آپ ہی دیں۔ نماز کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ ہم لوگ مدرسے کے سامنے بنی ہوئی بالائے حوض مسجد میں آ گئے۔ اس مسجد میں کم و بیش 50,000 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کی تعمیر اس انداز سے کی گئی تھی کہ بغیر سپیکر کے تقریر کی جائے
تو بھی آواز دیواروں سے ٹکراتی بلخاتی حاضرین کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے امام خطیب مولانا جان محمد کے کمرے میں بیٹھے۔ امام صاحب حالات کے متعلق سوال کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مولانا عبداللطیف صاحب سے تعارف کروایا کہ یہ عالم اس وقت وفاق المدارس ازبیکستان کے صدر ہیں اور بچوں کا امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مولانا جمعہ کا خطبہ دیں، لیکن جب مولانا نے آپ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ آج کا خطبہ یہ شیخ دیں گے، میں ان کی ترجمانی کروں گا۔ جب خطبے کے لیے مسجد میں آئے تو مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فقیر نے قرآن مجید کی عظمت کے عنوان پر جب آیات پڑھیں اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھا کہ یہ بار امانت ہے، تو حاضرین پر سکتہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی ایک خاموشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مولانا عبداللطیف صاحب فقیر کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے انہیں تلاش بسیار کے بعد کوئی ہستی ملی ہو۔ بیان اس قدر پرتاثیر تھا کہ سامعین پر گریہ طاری تھا۔ مولانا عبداللطیف صاحب بڑے جوش و خروش سے ترجمہ کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور رلا بھی رہے تھے۔ قرآن مجید سینوں میں اپنا راستہ خود بنا رہا تھا۔ فقیر نے عربی کا خطبہ پڑھا تو سونے پہ سہاگے والا کام ہو گیا۔ نماز جمعہ کے بعد ایک عربی نوجوان نے فقیر کو گلے سے لگا کر کہا کہ آپ نے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یاد کرا دیا۔ ایک ازبک نوجوان روتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے فقیر کو اس زور سے سینے سے لگایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ نے اہل بخارا کے دل جیت لیے۔ فقیر ہجوم کی کثرت کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا۔ مولانا جان محمد نے چند نوجوانوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے فقیر کو اپنے حصار میں لے کر لوگوں سے کہا کہ فقط مصافحہ کریں۔ الحمدللہ سب حاضرین سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ناظم مدرسہ میر عرب نے کہا کہ حضرت دوپہر کا کھانا تیار ہے، آپ جلدی تشریف لے چلیں۔ جب ناظم صاحب کے گھر پہنچے تو انہوں نے اندازاً 50 آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ترکی کے ایک عالم جو کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر سنت سے بھی محروم تھے، وہ فقیر کے قریب بیٹھ گئے۔ ناظم صاحب نے فقیر کا تعارف حاضرین محفل سے کروایا۔ مدرسہ میر عرب کے ناظم امور اقتصادیات اور ناظم تعلیمات بھی آئے ہوئے تھے۔ ترکی عالم نے فقیر سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ فقیر جواب دیتا، مولانا عبداللطیف صاحب بول اٹھے، هو رئیس النقشبندیین فی العالم، یہ پوری دنیا کے نقشبندیوں کے سردار ہیں۔ ترکی عالم اس جواب کو سن کر ششدر رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ فی پاکستان اور فی العالم، یعنی صرف اپنے ملک کے ہیں یا پوری دنیا میں؟ مولانا نے کہا فی العالم لا ریب فیہ، پوری دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فقیر اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ تیری حالت اتنی خراب، مگر تیرے پروردگار کا تجھ پر اتنا کرم، اب تو چاہیے کہ تو اپنے رب کے نام پر قربان ہو جا۔ دل سے جواب آیا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بکری کا گوشت اتنی مہارت سے بھنا گیا تھا کہ سب حاضرین اس کی خوشبو سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ اہل کھانا نے کہا، یعنی جو گھر والے تھے، جو میزبان تھے، انہوں نے کہا کہ کھانا تناول فرمائیں۔ سب حضرات نے مزے لے لے کر کھانا کھایا۔